آج ہم اسکیزوفرینیا کے موضوع پر بات کریں گے۔ اسکیزوفرینیا کیا ہے؟ اسپلٹ آف مائنڈ، یعنی بکھری ہوئی سوچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رضوان، ہومیوپیتھ اینڈ کلینکل سائیکو تھراپسٹ۔ آج ہم اسکیزوفرینیا کے موضوع پر بات کریں گے۔ اسکیزوفرینیا کیا ہے؟ اسپلٹ آف مائنڈ، یعنی بکھری ہوئی سوچ۔ اسکیزوفرینیا کے مریض میں یہ بڑی ہی ایک سیویئر مینٹل کنڈیشن ہے، جس میں مریض بہت ہی ڈسٹربڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی فیملی بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے اور اس مریض کو انتہائی احتیاط سے اس کا علاج کروانا چاہیے، اور یہ دماغ کی ایک سیویئر کنڈیشن ہے۔ ہوتا کیا ہے، اسکیزوفرینیا کے مریض میں کچھ سمٹمز آ جاتی ہیں جنہیں ہم پازیٹیو سمٹمز کہتے ہیں۔ پازیٹیو سمٹم سے مراد یہ ہے کہ کچھ سمٹمز بیماری والی اس میں پازیٹیو ہو گئی ہیں۔ اس میں پہلی یہ علامت ہے کہ یہ بندہ ڈیلوژنز کا شکار ہوتا ہے۔ مثلاً آپ سے بات کرے گا کہ یا گھر میں بات کرے گا، ڈاکٹر سے بات کرے گا کہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایجنسیاں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ٹیچر میرے آئیڈیاز خراب کر رہا ہے، ٹیچر میرے آئیڈیاز چرا رہا ہے، کوئی میری سوچوں کو اڑا رہا ہے، کوئی میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے، میرے آئیڈیاز جو ہیں ان سے گین ہو رہی ہے۔ یعنی مختلف قسم کے ڈیلوژنز فکس ہوں گے، اتنی وہ مضبوط وہ طریقے سے ان بلیفز پر عمل کرے گا کہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ جتنا بھی سمجھائیں، یہ ڈیلوژنز والا مریض اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوسری اس میں پازیٹیو سمٹم آ جاتی ہے ہیلوسینیشن۔ انسان کے 5 سینسز ہیں۔ اسکیزوفرینیا کا جو مریض ہوگا اس میں یہ جو سمٹمز ہیں ہیلوسینیشنز کی، یہ پازیٹیو ہو جائیں گی۔ مثلاً کہے گا جو چیزیں ہیں اسے اس کے سائز سے چھوٹی یا بڑی نظر آئیں گی۔ کہے گا میری جلد پر کچھ پھر رہا ہے، اور میرے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مختلف قسم کے ہیلوسینیشنز اس پر سوار رہیں گے۔ تیسرا کیا ہوگا، اس کا ڈس آرڈرڈ بیہیویئر ہوگا۔ مثلا ایک بیہیویئر میں نہیں رہے گا، مختلف رویے اختیار کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سپیچ بھی ڈس آرڈر ہوتی ہے۔ مثلا ایک بات کر رہا ہے، اسی بات کو چھوڑ کے نئی بات، میں لاہور جا رہا تھا، بیچ میں ہی کہے گا کراچی میں ایسے ہو رہا ہے، کراچی کی بات کرتے کرتے فلاں شہر میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے رشتہ دار آئے تھے۔ یعنی اس کی سپیچ جو اس نے بات شروع کی ہے، کرتے کرتے نئی بات پہ جا رہا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کیٹاٹونک بیہیویئر۔ کیٹاٹونک بیہیویئر میں کیا ہے، اسکیزوفرینیا کا مریض ہمیشہ کیا کرے گا، ایک سچویشن میں بیٹھ گیا ہے، ایک حالت میں بیٹھ گیا تو گھنٹوں اسی سچویشن میں بیٹھا ہے۔ کیا جہاں کھڑا ہے تو مسلسل کھڑا ہے، کہیں بیٹھ گیا ہے اسی حالت میں بیٹھا ہے تو مسلسل بیٹھا رہا ہے۔ اس کا یہ کیٹاٹونک بیہیویئر اس پہ غالب رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس مریض میں کچھ سمٹمز نیگیٹو ہو جاتی ہیں، یعنی نارملی یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، اس مریض سے نیگیٹو ہو گئی ہیں۔ مثلاً پاورٹی آف اسپیچ ایلوجیا، کسی سے بات نہیں کرے گا، آپ جو بھی بات کریں صرف ہاں یا نہ میں جواب دے گا۔ ایوولیشن کیا ہے، گھر سے کہیں نہیں نکلے گا، گھر میں ہے، گھر میں قید ہے، نہ دوستوں کو ملنے جا رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ جو پازیٹیو چیزیں اس میں ہونی چاہیے، یہ نیگیٹو ہو جائیں گی۔ تیسرا، اسکیزوفرینیا کا جو مریض ہوتا ہے اس میں کچھ کوگنیٹو سمٹمز بھی ایشوز بن جاتے ہیں۔ کوگنیٹو علامات اتنی آسانی سے اس مریض کی ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو دیکھنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور بہت غور سے جب کلینکل ہسٹری لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس مریض میں کچھ کوگنیٹو سمٹمز اس کے بیہیویئر ریلیٹڈ یا اس کی فیلنگ ریلیٹڈ بھی آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ مریض ہم بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اسکیزوفرینیا کا ہے۔ لیکن بغور دیکھنے کے بعد یہ بیماری کیوں لگتی ہے؟ دماغ میں ایک مختلف جو کیمیکلز ہوتے ہیں، جب وہ امبیلنس ہوں، ان کیمیکلز کے امبیلنس ہونے سے
یہ بیماری مریض کو لگتی ہے اور یہ سارے رویے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض قابل رحم ہوتے ہیں، ہمیں ان مریضوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ اس بیماری کا علاج موجود ہے، آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سائیکو تھیراپی بھی کروائیے۔ اگر آپ مختلف طریقہ علاج اپنا چکے ہیں اور اس سے آپ کے مریض کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا تو ہومیوپیتھی میں بھی اس کی دوائیاں موجود ہیں، آپ ان سے ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور ان مریضوں کو بہت فائدہ ملتا ہے۔